بیان کرتے ہیں کہ مبطلات روزہ کے بارے میں، کہ وہ چیزیں جس سے روزہ باطل ہوتا ہے اس کے اہم تمام باتیں جو ہیں بیان کر چکے ہیں۔ ایک دو مسئلے ہیں جس کو جو ہے بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ انسان عمدی طور پر خے کرنا، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ خے ہو جاتی ہے، عمدن نہیں کرتے ہیں۔ بعض حضرات خے کرتے خود مثلا خے آتی نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو ہے عمدی مثلا انگلی کر دہان میں، حلق میں انگلی کر یا کوئی ایک ایسا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے انہیں خے کا سبب بنتا ہے، تو یہ چیز بھی جو ہے روزہ باطل کرتی ہے۔ اس کے بعد اس میں کچھ ہے احکام، ابھی زیادہ اتنا میں اس کو ضروری نہیں سمجھ رہا ہوں کہ تمام وہ تفصیلات معمولاً استعمال میں نہیں آتی ہیں۔ دوسری چیز جو مورد اختلاف ہے فقہاء کے درمیان کہ سر کو ڈبونا یا تیرنا، سوئمنگ جسے کرنا، بعض جنوں نے کہا ہے کہ نہیں یہ کر سکتے ہیں، جائز ہے، اور بعض فقہاء نے اس سے منع کیا ہے۔ اور ہم اکثر و بیشتر احکام کم و بیش بیان کر چکے ہیں۔ کفاروں کے احکام ہیں، وہ لوگ جو روزہ ترک کر دیتے ہیں، یا وہ لوگ جو روزہ چھوڑتے ہیں، اور وہ لوگ یا روزہ توڑتے ہیں۔ توڑنے میں بھی الگ الگ شے ہے۔ اگر کوئی حرام کام سے روزہ توڑ رہا ہے تو اس کے اوپر 3 کفارے لازم آتے ہیں، انشاءاللہ اس کی بحث ہوگی۔ جو ایک اہم گفتگو ہے وہ خطبہ شعبانیہ کے اس کلمے کی طرف اشارہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصل اللہ ربکم بالنیات الصادقہ وقلوب الطاہرہ، کہ اللہ تعالیٰ سے تم سب اس مہینے میں جو ہے پاک و پاکیزہ نیتوں کو طلب کرو، اور قلوب طاہرہ کے پاکیزہ قلب، اپنے قلب کو پاکیزہ بناؤ، قلب کو قلب سلیم بناؤ۔ جس طرح سے قرآن مجید میں جو ہے کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جن کے پاس جو ہے قلب سلیم ہے، پاکیزہ قلب ہے، یعنی پاکیزہ نفس ہے، پاکیزہ جو ہے طاہر نفس ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو ہے صیام کی یعنی روزوں کی توفیق و تلاوت کتاب ہی، ایک اہم جو زندگی کا موضوع ہے وہ تلاوت کتاب ہی، کہ یہاں پر جو ہے ایک چیز ہے جسے ناظرہ نظر کر جو ہے کتاب کی روخانی کرتے ہیں۔ ایک وقت انسان پہلا مرحلہ ہے، جس طرح سے اگر آپ سمندر کے قریب جا رہے ہیں تو دور سے آپ سمندر کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھیں گے؟ پہلی بار کوئی انسان کو اس زمین پر اتاریے اور اس سے کہیے کہ یہ سمندر کیسا ہے، تو وہ کہے گا یہ سمندر ایک ہی سطح کا ہے، کیونکہ میں جو دیکھ رہا ہوں یہ مثلا زمین سے ملا ہوا ہے اور اس کا لیول ایک جیسا ہے۔ پہلی مرتبہ، یعنی اس نے کبھی اس سے پہلے سمندر کو دیکھا ہی نہیں، اسے آپ سمندر بتائیں گے اور پوچھیں گے کیسا لگ رہا ہے، تو زمین سے ملا ہوا ہے اور ایک ہی سطح ہے، اوپر کا پانی تھوڑا موجوں کی وجہ سے ہل رہا ہے۔ پھر اس شخص کو یہ کہا جائے گا کہ تم جاؤ آگے سمندر میں اپنے پیر کو رکھو، تو وہ جب پیر کو رکھے گا اور پھر جیسے ہی بڑھتے جائے گا اسے محسوس ہوگا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ زمین کی سطح کے برابر ہے اور یہ ایک سطح کا ہے، اس کے اندر تو بہت گہرائی ہے، اس کے اندر تو ایک بہت بڑی دنیا ہے۔ زمین کی جو دنیا ہے، زمین کی جو مخلوقات ہے وہ تو کم ہے، سمندر کے اندر جو مخلوقات ہے وہ اس سے زیادہ ہے۔ زمین کے اندر جو جانور ہے وہ کم ہے یا اس کا قد و قامت چھوٹا ہے، سمندر کے جانور اس سے بڑے ہیں۔ حافظت بھی اسی طرح سے
آپ دیکھیے اگر زمین پر بڑے سے بڑا جانور ہاتھی ہے تو سمندر کا جو جانور ہے وہ ہاتھی سے 40 گنا بڑا، بلو ویل وغیرہ جو کہا جاتا ہے وہ زیادہ 40 گنا جو ہے بڑا۔ پھر انسان دیکھتے رہے گا کہ سمندر میں کئی قسم کے جو ہے جواہرات پائے جاتے ہیں، کئی قسم کے جھاڑے ہیں، اس کے اندر کئی قسم کے مچھلیاں ہیں، کئی قسم کے کانٹے ہیں، ایک اپنی دنیا ہے۔ لیکن جب پہلی بار دیکھا اس نے تو بس ایک سط دیکھا ہے، ایک سط دیکھا ہے، اور اس کو جو ہے اور زیادہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ انسان کے لیے تلاوت قرآن بھی اسی طرح سے، وہ شخص جو عربی نہیں جانتا ہے، نہ اس کی تعویل جانتا ہے، نہ شان نزول جانتا ہے، نہ شرح جانتا ہے، نہ مفاہیم قرآن جانتا ہے، نہ تفسیر قرآن جانتا ہے، یا زیر بحث روح بحث کچھ بھی نہیں جانتا ہے، تو اس کے لیے یہ قرآن ایسے ہی ہے کہ جس طرح سے ایک انسان ایک سمندر کو پہلی بار دیکھ رہا ہے، سب ایک سطح ہے، خاموش سمندر ہے، اس کے اندر کیا چل رہا ہے، کیا ہے اس کے اندر، کیا اس کے اندر موتی ہے، اسے کچھ بھی نہیں پتا۔ تلاوت قرآن یہ پہلا مرحلہ ہے، یہ پہلا مرحلہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کے 70 بطون ہیں، 70 باطن ہیں، پہلا جو باطن ہے وہ یہی ہے۔ ہمارے اور آپ کے سامنے جو قرآن مجید ہے، صفحے پر ہے، کالی سیاہی سے لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھنا پہلا مرحلہ ہے، لیکن یہ ہدف آخر نہیں ہے۔ اس کو آپ کتنی بھی اچھی آواز سے پڑھ لو، الٹا کر کر پڑھو، سیدھا کر کر پڑھو، بایاں کر کر پڑھو، بیچ میں سے پڑھو، ادھر سے پڑھو، شروع سے پڑھو، آخر سے پڑھو، یہ ہدف نہیں ہے اس کا۔ اچھی آواز سے پڑھیں، ٹھیک ہے، اچھی آواز سے پڑھیں، اس کا ایک فائدہ ہے، لوگ جو ہے جذب ہوتے، سننے والے کو اچھا دکھتا، لیکن قرآن کا یہ بھی ہدف نہیں ہے کہ اسے جو ہے بہت اچھی آوازوں سے پڑھیں، ٹھیک ہے، اچھا کام ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن تلاوت کتاب ہی جس طرح سے جو ہے اللہ کی کتاب ہے، اس کا حق ہے، اس کا حق یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے۔ مثلا بعض وقت ایسا ہوتا ہے، یہ مثال میں باہر عرض کرتا ہوں، بعض وقت ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ بات سننے سے پہلے جی اچھا بولتا، یعنی اس نے بات کو سمجھا نہیں ہے، خالی جی اچھا، یا ٹالنا چاہ رہا ہے، یا سننا نہیں چاہ رہا ہے، یا سمجھنا نہیں چاہ رہا ہے، کیا کرنا چاہ رہا ہے اسے ہی پتا ہے، بات ہونے سے پہلے جی اچھا جی اچھا جی اچھا۔ کیفیت اسی طرح سے صرف تلاوت قرآن روحانی یا ناظرہ یہ ہدف آخر نہیں ہے، اس کے بعد قرآن مجید کو سمجھنا ہے، قرآن مجید کو درک کرنا ہے، پڑھنا ہے، تلاوت۔ یہ اسی طرح سے جس طرح سے اگر کوئی یہ کہے میں اپنے باپ کو مانتا ہوں، اور پھر آگے کے مراحل کوئی طے نہیں کرتا زندگی کے، نہ باپ کے لیے کوئی خدمت کرتا ہے، نہ وہ اس دنیا سے چلے گئے تو ایصال ثواب کرتا ہے، نہ باحیات ہے تو کوئی قسم کی ان کے لیے مرحمتیں کرتا ہے، کچھ نہیں کرتا ہے۔ یا آپ ادھر سے لے لیے، انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان میں 2 گراں بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب جو تلاوت اور اس کے مراحل، دوسرے اہل بیت کے ساتھ بھی یہی ظلم ہوا۔ جس طرح سے قرآن کے پہلے مرحلے پر انسان رک گیا کہ پوری زندگی صرف اب ناظرہ خالی دیکھ کر پڑھنے میں جو نکال دیا، کہ اس مرحلے کو بھی طے نہیں کر سکتے ہیں اکثر لوگ، اہل بیت کے ساتھ بھی یہی ظلم ہوا۔ اہل بیت کی حیات کے ساتھ، ان کے تعلیمات کے ساتھ، ان کے خطبات کے ساتھ، ان کے ارشادات کے ساتھ، کہ ان چیزوں کو درک نہیں کیا گیا۔ اہل بیت بھی ایک وسیع سمندر ہے جس کی ہم سب کو دیکھتے ہیں، صرف نام جانتے ہیں، یا کچھ باتیں جو ہے جانتے ہیں، کچھ مصیبت کی باتیں، کچھ فضائل کی باتیں۔ تعلیمات اہل بیت ایک سمندر ہے، تعلیمات قرآن ایک سمندر ہے اپنے اندر، 70 بطون ہیں قرآن مجید کے، 70 بطون۔ کہ پہلا مرحلہ اگر آپ دیکھیں گے آپ اور ہمارے لیے کہ جو ہے تلاوت قرآن کا ہے، یعنی اوپر سے دیکھ کر پڑھنا۔
دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ خالی اب 70 بتیوں میں سن کے جو تھک جائیں گے، چند مراحل کو سن بھی لیں کہ کیا ہے یہ۔ دوسرا مرحلہ اس کے ترجمے تک پہنچنا، حد عقل جو روان ترجمہ کیا گیا ہے اس تک پہنچنا۔ تیسرا مرحلہ مفاہیم، الفاظ کے مفاہیم، کہ بعض لفظ خود اس کے اندر صرف ایک مترادف کہہ دینا کافی نہیں ہے، بعض لفظوں کا اس کے اندر جو ہے ایک مفہوم چھپا رہتا ہے، اس کے اندر ایک پورا معنی، ایک سمندر چھپا رہتا ہے، جس میں مفاہیم کی بحث ہے قرآن مجید کی، الفاظ کی بحث ہے۔ یہ لفظ ادھر اس لیے کیوں استعمال کیا گیا؟ آسان لفظ ہو سکتا تھا، عطا کا کیوں لفظ استعمال ہوا یہاں پر؟ مثلا لفظ کوثر کیوں استعمال ہوا؟ کثرت کیوں نہیں ہوا؟ برکت کیوں نہیں ہوا؟ رحمت کیوں نہیں ہوا؟ مفاہیم کی وجہ سے۔ اس کے آگے جب انسان پہنچتا ہے تو پھر جو ہے شان نزول کی بحث ہے۔ مثلا جس طرح سے ابھی سورہ جمعہ کی شان نزول کی جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اس کی ایک شان نزول ہے اپنے اندر کہ یہ واقعہ رونما ہوا، رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے اور لوگ جو ہے خرید و فروش کرنے چلے گئے، جب تبل بچا تو جو ہے بھاگ کے سب چھوڑ کر رسول اللہ خطبہ بیان کر رہا تو سب چلے گئے۔ تو اللہ نے کہا وَذَرُوا الْبَيْعَ، نماز کے دوران جو ہے بے خرید فروش کو جو ہے چھوڑ دو۔ یہ شان نزول ہو گئی۔ شان نزول کے آگے ایک اور ایک مرحلہ ہے، آیتوں کے ذیل میں آیتیں، ایک آیت اس کے ذیل میں ایک اور ایک آیت۔ جس طرح سے ایک مثال قرآن بیان کروں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اسے نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ کون ہے وہ؟ قرآن مجید۔ پھر ایک اور ایک مقام پر قرآن کہتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو بابرکت رات میں نازل کیا، یعنی قرآن کی آیت کو قرآن کی آیت کے ساتھ رکھ کر جو ہے گفتگو کی جائے۔ یہ ایک مرحلہ ہے، یہ واقعی سخت مرحلہ ہے، لیکن ان مراحل کو درک کرنا ہے۔ اہل بیت نے اپنی تعلیمات میں یہ تمام چیزوں کو بیان کیا ہے۔ ایک مقام پہ جہاں رحمت کا تذکرہ ہوتا ہے تو دوسری رحمتوں کی آیتیں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ ایک مقام پر مثلا نماز جمعہ کا تذکرہ ہوگا کہ ایک اور ایک مثال آپ کے سامنے کہ نماز جمعہ کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، فَاسْعَوْا یعنی دوڑ کر آؤ۔ سورہ جمعہ کی آیت میں دوڑ کر آؤ نماز جمعہ کے لیے، لیکن نماز یومیہ کے لیے، پنجگانہ نماز کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ نمازوں کے لیے دوڑو مت، آرام سے جاؤ۔ تو یہاں پر ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہے، اسے بیان کر رہی ہے، یہ ایک مرحلہ۔ اس کے بعد کا کیا مرحلہ ہے؟ آیت کے ذیل میں ائمہ علیہ السلام کی روایتیں، کہ مثلا ایک آیت نازل ہو رہی ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح سے مثالوں کو بیان کرتا ہے؟ ضرب اللہ مثلا، کہ کلمہ طیبہ، پاکیزہ گفتگو، اچھی گفتگو، اس کی مثال کس طرح سے؟ اس کی مثال جو ہے ایک شجر طیبہ کی طرح، ایک ایسا شجر کہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کہ جس کی اصل پائیدار ہے اور جس کی فرع، اس کے برانچز کہاں ہیں؟ سماء میں۔ تو جب یہ کلمہ استعمال ہوا شجر طیبہ، تو اب یہاں پر جو ہے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے جب پوچھا گیا تو یہ کیا ہے، تو آپ نے کہا شجر طیبہ سے مراد میری ذات ہے، میرے اہل بیت کی ذات ہے۔ یہاں تو یعنی یہ مراحل ہے، یہ تقریباً 7 مرحلے ہیں۔ اس کے آپ آگے بھی اور مرحلے ہیں، مراحل قرآن اور بھی ہے، لیکن ہماری جو زندگیوں میں جو بدبختی ہے
جو علم سے دوری ہے، معرفت سے دوری ہے، تعلیمات قرآن سے جو دوری ہے، وہ ہم لوگ صرف پہلے مرحلے پہ ہے۔ اب یقین مانے میں کیا کہوں، ابھی وہ اعداد و شمار جو میں محسوس کر رہا ہوں یا مختلف لوگوں سے پوچھتے رہتا ہوں میں، کہ بہت کم عدد ہے لوگوں کا کہ ایک آیت آرام سے پڑھ نہیں سکتے، ایک آیت آرام سے پڑھ نہیں سکتے۔ اگر آپ سینسس نکال لیں، حساب و کتاب شمارش کریں تو کتنے فیصد لوگ ہیں؟ اگر قوم 100 لوگوں کی ہے تو کتنے لوگ ہیں جو صرف پڑھنا جانتے، صرف پڑھنا، کوئی قرات، کوئی صوت لحن، کوئی کچھ بھی نہیں، یعنی صرف پہلا مرحلہ انہوں نے وہ سمندر کی اوپر کی تہہ کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے، جبکہ صرف وہ مقصد ہے ہی نہیں۔ کوئی بھی کتاب کا یہ مقصد نہیں رہتا ہے، نہ ہی کوئی آسمانی کوئی کتاب کا یہ مقصد ہے کہ اسے بنا سمجھے پڑھ کے نکل جاؤ۔ میں بات کر رہا ہوں، اردو میں بول رہا ہوں، آپ لوگ سن رہے ہیں، کوئی منڈی ہلا رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی محسوس کر رہا ہے، کوئی جو ہے سمجھ رہا ہے میری بات۔ اگر یہاں پر میں فارسی میں بولنے لگوں گا یا کوئی اور زبان میں بولنے لگوں گا تو آپ لوگ کے سر میں جو ہے درد شروع ہو جائے گا، ابھی کیا بول رہا ہوں۔ شروع میں تھوڑا اچھا دکھیں گا لیکن وہ ہو جائے گا۔ بات سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، بات عمل کے لیے ہوتی ہے، بات اپنی فکر کو اعلیٰ درجے پر پہنچانے کے لیے ہوتی ہے۔ انسانی ذہن تعلیمات کا محتاج ہے۔ انسانی ذہن اس طرح سے جس طرح سے ایک گاڑی کے اندر انجن ہے، تعلیمات پیٹرول کی جیسا ہے، اس کے اندر ڈالو آپ تو وہ چلتے جائیں گے، نہیں تو وہ جو ہے زنگ لگ جائے گا۔ بنا تعلیم کے، بنا علم و معرفت کے سجدے صرف تھکاوٹ ہے یا عادت ہے، یا تھکن کا سبب بنیں گے یا عادت کا سبب بنیں گے یا مجبوریوں کا سبب بنیں گے۔ معرفت کے ساتھ جو سجدے ہوں گے، معرفت کے ساتھ جو عبادت ہوگی، اس کے اندر اشتیاق بڑھے گا، اس کے اندر جذبہ رہے گا، اس کے اندر شوق رہے گا انسان۔ تو یہ چیز کس سے حاصل ہو سکتی ہے؟ تلاوت کتاب ہی۔ نبی اکرم یہی فرما رہے ہیں اس خطبے میں کہ اللہ سے توفیق طلب کرو، پروردگار سے توفیق طلب کرو کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جو ہے تم پر صوم روزوں کی جو ہے توفیقات ہے، اور تلاوت کتاب ہی، اس قرآن مجید کی تلاوت کی کتاب ہے۔ اب آپ دیکھیے وہ لوگ جو جاتے ہیں اور ٹھہرتے ہیں نمازوں میں اور لمبی لمبی پوری قرآن مجید سن لیتے ہیں، کیا ان سے سوال کریں ایک آیت بھی تم نے سمجھا ہے؟ یہ قرآن بولنا کیا چاہ رہا ہے، کیا بول رہی ہے تمہاری کتاب؟ کوئی غیر مذہب کا لوگ، ہندو یا سکھ یا جو ہے بے دین دہریہ کہے گا کہ تم نے مثلا 30 گھنٹے ایک ایسی عبادت میں گزاری ہے جس میں تم نے پوری اپنی جو ہے الہی جو کتاب تمہارے پروفٹ پر نازل ہوئی وہ سن لی ہے، کیا ہے اس میں 4 باتیں بولی، 10 باتیں بول دیجیے۔ کنڈر گارڈن کے بچوں کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ جو ہے یہ چیزیں کرو، یہ ہیبٹس ہے، یہ وہ ہے، وہ بھی سمجھ جا رہے ہیں۔ بعض وقت مراحل ایسے ہے کہ پورے دیندار بن جاتے ہیں، داڑھی جو ہے مبارک ریش طویل ہو جاتی ہے، بہت بڑے متدین ہو جاتے ہیں، لیکن 10 باتیں بھی جو ہے کتاب خدا سے جو ہے آتی نہیں۔ تو ایسے میں کیا ہوگا؟ ایسے میں داعشی دین، ایسے میں جو ہے عباسی دین یا اموی دین جو ہے ظاہر ہوگا۔ ایسا کام کرے گا نتیجے میں کہ لوگ دیکھیں گے کہ یہ دیندار ہے، تو ایسے جاہل دیندار سے تو جو ہے ہم بے دین سیکولر ڈیموکریٹک رہنا پسند کریں گے۔ داڑیاں رکھ کر یہ کر رہے ہیں، انہوں نے کچھ سمجھا نہیں۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ یہ ایسی قوموں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ لوگ کتابوں کو جو ہے گدھے کی مانند اپنی پیٹھ پر ڈالے ہوئے ہیں، کوئی چیز سمجھتے نہیں ہیں، کوئی چیز جو ہے حاصل نہیں کرتے ہیں۔ تو سمجھنا بہت اہم ہے، معرفت حاصل کرنا بہت اہم ہے۔ حقیقی دین جبھی حاصل ہوگا، حقیقی عبادتیں جبھی ہوگی۔ ابھی پریکٹس کر رہے ہیں، ابھی وہ سجدوں کی پریکٹس کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک سجدہ جو کھینچتا ہے معبود کی طرف، وہ سجدہ جو ہے ابھی کرنا باقی ہے۔ ابھی وہ سجدہ کرنا باقی ہے جو سجدہ حسین نے کیا تھا تمام معرفتوں کے بعد۔ تمام لشکر حسین کو گھیرا ہوا ہے، مرحلے آخر ہے، لیکن حسین
خاک کربلا کو جمع کر کے سجدہ کر رہے ہیں. وہ سجدوں کی طرف جانا جو ہے ابھی حسینیت کی قوم کو باقی ہے. اس چیز کی طرف جو ہے انسان اور ہم اور آپ جو ہے تلاش و کوشش کرتے ہیں. پروردگار کی بارگاہ میں دست دعا ہے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا قرآن و اہل بیت کے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کہ اس ماہ نزول قرآن و ماہ بہار قرآن میں قرآن پڑھ کر اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا حاضرین کے جم کی اور تمام مومنین مسلمین کی عبادتوں کو قبول فرما. پروردگار تمام حاضرین کے مشکلات پریشانیوں کو برطرف فرما. پروردگار ہماری قوم کو علم نافع و رزق واسع نصیب فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ہمارا خاتمہ بالایمان فرما. زندگی میں زیارت اہل بیت و آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما. جنت البقیع کی تعمیر فرما. ہم سب کو اطراف عالیہ کی زیارتوں سے مشرف فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما. پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو آقا کے اعوان و انصار شامل فرما. صلوات علی محمد و علی محمد.